السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل نان ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب گوہر اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی اصلیت کھول کر بیان کر رہی تھی اور پیچھے اس کی ساس کھڑی سن رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو یقین کریں مجھے کلیپنگ کرنے کا دل کرنے لگا۔ شکر خدا کا کہ کسی طرح اس کی اصلیت اس کی ساس کے سامنے تو آئی۔ ساس نے بھی بڑے غصے میں آ کر کہا کہ بڑی غلطی ہو گئی جہانگیر سے کہ تمہیں گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، تبھی تمہاری فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ اور کس طرح گوہر نے ہاتھ جوڑے، یوں لگ رہا تھا کہ ڈرامہ کسی انٹرسٹنگ موڑ کی طرف آ رہا ہے، لیکن انڈین ڈراموں کی طرح ساتھ ہی گوہر کی ماں نے ایسے رخ بدلا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اور گوہر کی کوئی بھی بات ساس کے کان میں آئی ہی نہیں۔ حالانکہ جو گوہر کہہ رہی تھی اسی وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ساس غصے میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی کے کمرے میں آئے اور اس کے پیچھے آ کر خاموشی سے کھڑا رہے اور اس کی کوئی بھی بات نہ سن پائے۔ عام آڈینس کو بیوقوف بنا کر ڈرامے کی ریٹنگ بڑھانے کی صحیح طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اور دوسری طرف گوہر جو تماشے کر رہی ہے، ایک طرف تو ثاقب کو فون کر رہی ہے رابی کے فون سے، اور رابی کو اتنا خوش بھی نہیں کہ اسے خوش ہونا چاہیے یہاں پر اپنی بیوقوفیوں پر کہ اس کا موبائل کسی نے یوز کیا۔ اپنا موبائل فون کی سیفٹی کے لیے اسے لاک لگا کر رکھنا چاہیے، اس نے ویسے ہی موبائل کو اوپن چھوڑے ہوئے جب پتہ بھی ہے کہ گھر میں ایسی سازشیں اور فساد کرنے والے نمونے موجود ہیں۔ بہرحال اگلی قسط میں آپ دیکھیں کہ ثاقب کے جانے کے بعد گوہر کی ساس رابی پر چلاتی ہے، تم ہم سب کو دھوکہ دے رہی تھی۔ گوہر کی چالاکیاں کسی کو نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں۔ دونوں گھروں کی ماؤں کا اس فساد میں پورا ہاتھ ہے۔ گوہر اپنی ساس سے کہتی ہے، امی آپ پلیز جہانگیر کو کچھ نہ بتائیے گا، ایسی باتیں اگر مرد تک پہنچ جائیں تو حالات سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ رابی چاہتی ہے کہ یہ سب گوہر کا کیا ہوئے وہ یہ جانتی ہے، ہر طرح سے یہ جانتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیوقوفیوں پر سمجھتی نہیں ہے۔ یہاں پر گوہر رابی سے پوچھتی ہے کہ تم نے ثاقب کو کیوں بلایا، کیوں میسج کیا؟ گوہر سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گی جو آپ نے میرے ساتھ پہلے کر دیا ہے۔ دوسری طرف رمشا بیگم جو شدید غصے میں غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے شاہ کی طرف سے، یہاں پر فروا پر آڈینس کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا ہے۔ جب تمہارا شوہر نہیں پسند کرتا کہ تم ہر وقت شاہ سے فون پر باتیں کرتی رہو، اس سے ملتی رہو، تو کیوں ملنا چھوڑ نہیں دیتی؟ کون سا شوہر یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی اسے اگنور کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر گھنٹوں باتیں کرتی رہے؟ کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ رمشا فروا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہو تو تم نے حسن سے شادی کیوں کی؟ فروا جو ابھی شاہ سے بات کر رہی تھی کہ وہ ایسے بتا رہا تھا کہ رمشا مجھ سے ناراض ہو گئی، چھوٹا سا مذاق کیا تھا میں نے۔ فروا حیران ہو کر رمشا سے کہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اتنی دیر سے کیا بول رہی ہو؟ ایسے میں رمشا چلاتی ہے کہ تم حسن کو دھوکہ دے رہی ہو اور شاہ مجھے فروا کی ساس وہاں پر آ جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جواب میں رمشا کہتی ہے کہ شاہ اور یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مجھے اور حسن کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فروا چلاتی ہے چپ ہو جاؤ۔ گوہر کی ماں اسے فوراً گھر آنے کو کہتی ہے یہاں پر گوہر کو، تو وہ خوشی سے جھوم جاتی ہے۔ فروا بیگم تم ہو جاؤ گی اب برباد۔ آج وہاں جا کر مزید لڑائی کو بڑھاوا دینے کے لیے فروا سے کہتی ہے کہ تمہاری دوست نے تمہاری ساری اصلیت کھول کر رکھ دی ہے سب کے سامنے، بدکردار عورت۔ فروا چلاتی ہے اس پر، اپنی پلیز بکواس اپنی بند کریں آپی۔ حسن فروا پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ان کی بڑی
یہاں پر ہوگی کافی سین اس قسم کے، یہاں پر ان کی کافی مہربانی ہوگی کہ یہ سین کل رات کے ایپیسوڈ میں پلیز دکھا دیں۔ بار بار یہی سین پرومو میں دکھایا جاتا ہے لیکن ابھی تک کہانی یہاں تک پہنچی ہی نہیں۔ اس کے بعد فروہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور حسن بھی اپنی قسمت پر روئے گا جیسے ثاقب رو رہا ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ ان تینوں بہن بھائیوں کو گھر میں روتے ہوئے دکھایا جائے کہ ساری زندگی یہاں پر یہ تینوں بہن بھائی روتے رہیں اور ان کی ماں انہیں دیکھ دیکھ کر تڑپتی رہے۔ ان لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جو اپنا گھر خود برباد کرنا چاہے تو وہ اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جہانگیر اور کو گوہر اور ثاقب دونوں میں کسی کی بات پر بھی یقین نہیں کرنے کی ضرورت۔ اگر ایسا ہو گیا تو کہانی ایک بار پھر سے اسی طرح دہرائی جائے گی، اور ثاقب کے کرتوت دیکھ کر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ رابی کو دوبارہ سے طلاق ہو اور وہ دوبارہ سے ثاقب کی زندگی میں آئے اور اس سے شادی کر لے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں۔ اب سب لوگ یہی چاہتے ہیں اس ڈرامے سے کہ جلدی جلدی جہانگیر گوہر کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے اور اس کی حیثیت اس کے ساس کے سامنے اور سب کے سامنے آ جائے۔ یہاں پر ڈرامے کو انہوں نے اتنا زیادہ کھینچ کھینچ کر بے تکا سا لمبا کر دی ہے، حالانکہ اتنی زیادہ ڈرامے کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرامے کی ٹی آر پی اور ریٹنگ اتنی زیادہ آ رہی ہیں اس ڈرامے کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈرامے کو کھینچ کھینچ کر اتنا لمبا کر دیا ہے۔ یہاں پر آڈینس کافی بور ہوتی جا رہی ہے اس ڈرامے سے، کیونکہ ڈرامہ اتنا لمبا یہاں پر انہوں نے کر دیا ہے۔ جس طرح سے انڈین ڈراماز اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، آج کل پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کہ ڈراموں کو اتنا بڑا کرتا دیا ہے، حالانکہ پہلے ڈرامے جو ہوتے تھے وہ ان کی لمیٹڈ ایپیسوڈز ہوتی تھی، 28 سے 32 یا بہت زیادہ ہوگی تو 35 تک، بہت ہی زیادہ ہیں۔ اتنی سٹوری کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے تو آڈینس کی بھی اتنی برداشت یا اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ڈرامے کو اتنا لمبا تک دیکھتی جائے۔ لیکن یہاں پر اتنی زیادہ ایکسٹرا سینز انہوں نے اس ڈرامے کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں، حالانکہ اس ڈرامے کے سٹارٹ میں انہوں نے اتنی زیادہ ایپیسوڈ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جیسے ڈرامے کی ریٹنگ زیادہ بڑھتی گئی انہوں نے یہاں پر ڈرامے کو کھینچ کر لمبا کرنا شروع کر دیا۔ ڈرامہ یہاں پر سٹارٹ کس طرح سے ہوا تھا اور اب یہاں پر کس طرح سے پہنچ گیا ہے، آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس ڈرامے کے بارے میں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آپ کے اکارڈنگ ڈرامے کی کیا ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ اینڈ، اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس ڈرامے کے اندر، ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن دبا کر آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستانی ڈرامہ کے بہت ہی بڑے فین ہیں۔